أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں صبح کا اجالا وتھ صالح نورین. اور آج جو ہمارے ساتھ موجود ہے گیسٹ، ان کا میں نام بتاتی ہوں اور ان کے کام بتاتی ہوں. میں کیا بتاؤں گی، وہ ساری چیزیں اپنی خود ہی ان ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو. کہ وہ ہیں ہمارے ساتھ موجود صوفی زبیر عالم آفیشل. بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ بے اولادی کا مسئلہ ہوتا ہے، گھریلو ناچاکیاں، گھر میں لڑائی جھگڑے، آپس میں بہن بھائیوں میں، سبلنگس میں، پیرنٹس میں، ہسبینڈ وائف میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. جادو ہے، جادو کا اتنا زیادہ پرابلم ہے، اور عاد و وظائف کرنا سمجھ نہیں آتی ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، بیماریوں کا علاج ہے، بے روزگاری ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کچھ بھی کر لیں لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ موجود ہے جناب صوفی زبیر عالم آفیشل. زبیر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آخر ان ساری چیزوں کی وجوہات کیا ہے، پرابلمس کیا ہے، اور ان ساری پرابلمس سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں زبیر صاحب آپ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. زبیر صاحب، جس دو کی کاٹ ہوتی ہے تو آپ کے، میں نے ان کا یوٹیوب چینل ہے ان کا صوفی زبیر عالم آفیشل، اس کو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور دیکھیں کہ کتنی پیاری پیاری باتیں وہاں پر موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم وہاں ان کا فیس بک آئی ڈی، انسٹاگرام، کانٹیکٹ نمبر، ساری چیزیں لکھیں گے. اگر آپ کو ان سے ملاقات کرنی ہوگی تو ان کا اسسٹنٹ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے، ان کا نمبر وہاں پر چل رہا ہوگا، تو آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں اور اپنی ساری پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ویری سون. جی زبیر صاحب، یہ اکثر خواتین جو آتی ہیں آپ کے پاس، تو سب سے زیادہ جو میجر پرابلم ہوتا ہے، میجر ان کے ساتھ پرابلمس ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں، کیا کہتی ہیں وہ آپ سے آ کر؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، عموماً ایک کانسیپٹ بنا گیا ہے کہ کالا جادو جو ہے وہ کالے جادو سے ہی کٹتا ہے. ایون یہ کہ جو مسلمان عامل ہوتا ہے، ہاں جی، کہا جاتا ہے جیسے کسی نے کالا جادو کیا، کسی بھی ایکس وائی زیڈ، کرسچن نے کیا، ہندو نے کیا، ہاں جی، کوئی بھی کر سکتا ہے. اور یہ کانسیپٹ ہمارے خواتین و مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، کالے کا علاج صرف کالے کے ہی پاس ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں سب سے زیادہ غلط ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کالا جادو کیا جاتا ہے، جادو بیسیکلی کیا کیوں جاتا ہے اور جادو ہوتا کہاں ہے، جی، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا. لوگوں کو نہیں سمجھ آتا. عامل آپ کو میرے خیال سے 1000 ملیں گے تو میرا گمان ہے کہ 4 ہی اصل عامل ہوں گے. باقی جو ہے وہ بس کسی سے یا کوئی کتاب خرید لی اردو بازار سے یا کسی مکتبے سے کتاب لینے کے بعد اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ بھی عامل بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بالکل. فرسٹ آف آل ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جادو کو سمجھتے ہیں، جادو کیا ہے اور جادو کیوں کیا جاتا ہے اور جادو ہوتا کہاں ہے. دیکھیں، جادو بیسیکلی انسان کے دماغ پہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب انسان کا دماغ کنٹرول کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد سے اس کو یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ایک سائیکو کی طرف جاتا ہے، ٹھیک. اچھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جادو کرنے والے کا معدہ فرسٹ آف آل خراب ہو جائے گا. اوہو. جی، اس کا معدہ خراب ہوگا. تو وہ پتہ کیسے لگے گا کہ مجھ پہ جادو کی گئی ہے اور میرا معدہ خراب ہو چکا ہے؟ ہاں، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی ایک بھوک اور ایک نیند، یہ فرسٹ آف آل ڈسٹرب ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ پہ جانے، یعنی نماز، روزہ، اس سے جو ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا. اچھا. جی جی. جب وہ اس سے دور ہوگا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیں، شفا من جانب اللہ ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ شفا عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو پسند فرما لیتا ہے تو اسے ذکر کی بھی اپنی توفیق عطا بے شک فرما دیتا ہے.
تو جب انسان اللہ سے دور ہونے لگے اور اسے مشکلات نظر آنے لگیں تو اسے چاہیے سب سے پہلے کسی اچھے عامل سے، روحانی عامل سے رجوع کرے اور اس کے بعد اس کا علاج کرائے۔ زبیر صاحب سوری ٹو سے، لیکن یہ عامل جو ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ عامل ٹھیک ہے، یہ عامل ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ بے شمار ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جسٹ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ واقعی ان سے کام کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے، تو اس چیز کی پہچان کیسے ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ عورتوں میں بالکل نہیں پائی جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ چیز۔ بالکل صحیح فرما رہی ہیں۔ اصل میں دیکھیں ہوتا کیا ہے، جس وقت آپ کو یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے نا، تو اس میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ آپ اس عامل کے پاس نہ پہنچ سکیں جو آپ کا علاج کر سکے۔ اچھا جی جی جی، یہ شیاطین کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ ہمیشہ اس عامل کے پاس چلے جائیں گے جس عامل کو علاج نہیں آتا ہوگا، اور وہ آپ کو سال، 1.5 سال، 2 سال تک آپ کے ساتھ یہ معاملات کرتا رہے گا۔ او مائی گاڈ۔ عامل کا کام یہ ہے کہ 11 دن، 21 دن یا 41 ڈیز میں اس طرح کے معاملات کو کمپلیٹ کر لیں۔ اوکے۔ اور اگر آپ لگ رہا ہے کہ نہیں یار یہ دن ہمیں بہت زیادہ لگا دیے، 41 ڈیز سے اوپر ہو گئے اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو انہیں اس عامل سے بچنا چاہیے۔ صحیح۔ زبیر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اوراد و وظائف کرتے ہیں، تو اوراد و وظائف کے لیے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے کچھ بتایا تو ہم نے وہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیا ہے، تو کیا اس کی پرمیشن ضروری ہے؟ یہ بات آپ نے بہت زبردست کی ہے، اور یا سمجھ لیں کہ میرے دل کی آواز ہے، میں بھی چاہتا تھا یہ پوچھیں۔ جی۔ سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی شخص بک لیتا ہے، بک لینے کے بعد کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی آپ مثال کے طور پر اتنا پڑھ لیں، یوں سمجھ لیں گے سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، یہ محبت کے لیے، یا ودود و 786 بات پڑھ لیں، یا کچھ بھی ہے۔ اس نے بک لی اور بک لے کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جی۔ دیکھیں اس کا ریئیکشن بالکل ہم نے دیکھا ہے، اور لیاقت آباد میں خاتون موجود ہیں، ابھی کہیں گے تو آپ کے ساتھ یہاں بٹھا بھی سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں تو لے کر آئیے گا۔ بالکل بٹھائیں گے۔ آپ دیکھیں نیٹ پہ انہوں نے سرچ کیا، اور سرچ کرنے کے بعد اس پہ انہوں نے پڑھا کہ 1100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 1100 مرتبہ؟ اچھا جی۔ اب دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، نہ ہماری روحانیت اتنی مضبوط ہے، نہ ہم اتنے مضبوط لوگ ہیں کہ اتنا مقدس سورت کو پڑھیں، اور 1100 مرتبہ۔ عامل بھی اگر پڑھتا ہے تو عامل بھی اپنے استاد کی مدد حاصل کرتا ہے کہ میں 40 ڈیز 41 ڈیز اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں، تو استاد سے مشورہ لیتا ہے۔ بالکل بچہ فرمایا آپ نے، مسئلہ نہیں ہے۔ اس خاتون نے 1100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی ہیں، اور 4 سال سے پڑھ رہی تھی۔ تو کسی نے دیا ہوگا ہمارا نمبر، ہمارے پاس کال آ گئی، ہم نے انہیں چیک کیا، تو جب ان سے ڈسکس ہوئی وہ کہتی ہیں جب سے میں نے عمل شروع کیا ہے میری ایک ٹانگ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، اور میں چل نہیں سکتی، اور میں ٹانگ کو کھسک کھسک کے چلتی ہوں۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ فوری طور پہ آپ کو فتویٰ دے دے گا، وہ عالم ہو، مفتی ہو، نہیں ہو، فوراً فتویٰ دے گا نہیں نہیں ایسا ہے، کیونکہ دین کو ان لوگوں نے نا بڑا غلط وے پہ لے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ عوام علماء کرام تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو اب اس خاتون کی ٹانگ ضائع ہو گئی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی عامل کے پاس جائیں، وہ نے چیک کیا، فوراً کہے گا بھائی آپ کو بندش ہو گئی ہے، بھائی آپ کو بندش ہو گئی۔ بھائی کس چیز کی بندش ہو گئی ہے؟ سب سے پہلے ہوتا طریقہ کہ بندے کو علاج کیا کرنا ہے، تشخیص ہو اس کی آپ کو معلومات ہو کہ یہ بندے کو کرنا کیا ہے ہمیں۔ اب ایک شخص آپ کے پاس آیا، اور ایک میں چھوٹی سی مثال اسی نے دیتا ہوا جا رہا ہوں آپ کو، کہ ابھی ہم ایک لائنز ایریا میں کسی خاتون کا علاج کر رہے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ بیچاری 4 سال سے اپنا علاج کروا رہی ہیں شادی کا۔ اچھا جی۔ اب کسی عامل نے کہہ دیا بھائی آپ پہ اثرات ہو گئے ہیں، کسی نے کہہ دیا آپ پہ جادو ہو گئے، کسی نے کہا وہ ہو آپ کا تو پتلا گاڑ دیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں نا جھوٹ پہ اچھا، اس کی ریئلٹی ہے کوئی؟ نہیں، یہ ہے بالکل کنفرم ہے، اس کا کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، پتلے بھی گڑتے ہیں، جادو بھی ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ اچھا، مگر آپ جب تک دیکھیں، یوں سمجھ لیں کہ آپ کو بخار ہوا،
آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے آپ کو چیک کیا اور بخار کی جگہ آپ کو مثال کا وومٹ کی کوئی ٹیبلٹ دے دی کہ بھئی آپ کو تو الٹی کا مسئلہ ہے, تو آپ کا بخار تو کبھی صحیح نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, کبھی نہیں ہوگا نا مسئلہ. اب آپ کو اصل یہی دیکھنا ہوگا کہ تشخیص کرنے والا عامل دیکھنا ہوگا, جو عامل آپ کی وجہ بتا دے کہ آپ بیمار کیوں ہیں. اب اس خاتون کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس کے پیٹ کے نظام ہاضمہ خراب ہو گیا. اوکے. اب جب بندے کا معدہ خراب ہوتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو ڈراؤنی خواب بھی آئیں گے, اسے وسوسے بھی آئیں گے, وہ خواب میں کھوپڑیاں بھی دیں گے, کیونکہ یہ گیسز بنتی ہیں. جس وے پہ آپ دماغ کو لے کے جائیں گے اس وے کے اوپر دماغ آپ کو پورا اس طرح کا سلسلہ بنا دے گا. صحیح. تو یہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سب سے سمپل ہے کہ آپ پہلے اپنی تشخیص کرائیں, آپ وجہ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بھئی امیر گھرانے سے لڑتے آئے, ٹھیک ہے, پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ جاؤ, آپ کے نصیب میں جو کچھ ہوگا وہ مل جائے گا, ٹھیک ہے, ایم آئی رائٹ. اور کچھ لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ بھی نہ ہو, لڑکا بہت زیادہ خوبصورت ہو. تو لڑکے کی خوبصورتی سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ دیکھیں کہ بس ٹھیک ہے, لڑکا اچھا ہے, سیدھا سادہ ہے, اس کا خاندان اچھا ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, آپ بسم اللہ کر لیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت تو ڈھونڈتے مگر دیندار نہیں ڈھونڈتے. فرسٹ آف آل دیندار کو ڈھونڈنا ہے کہ دیندار کیسا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رزق موت کی طرح پیچھے, جو تمہارے مقدر ہے ہمیں ملے گا. مگر ہم نے کیا کہا, رزق کی تلاش شروع کر دی اور رازق کو بھول بیٹھے. یعنی رب کو ہم یاد نہیں کر رہے ہیں, روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ تو حدیث موجود ہے کہ رزق موت کی طرح پیچھے. تو پھر ہم سب سے پہلے رازق کو تلاش کریں, بالکل دیندار بندہ تلاش کریں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو, اللہ کی عبادت کرتا ہو, اس کو تلاش کریں. اچھا رشتہ دیکھ کے کریں. ہم نے خود دیکھا ہے کہ بعض خواتین یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کے ساتھ چاہتی ہیں شادی کرنا مگر وہ بول نہیں پاتی اپنی والدہ کو. اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں پھر 10 قسم کے بہانے کرتی ہیں, یہ لڑکا ایسا ہے, لڑکا امیر چاہیے. نہیں, ماں باپ کو فرسٹ آف آل چاہیے, بیٹی بالغ ہے, والدہ کو چاہیے بیٹی کے ساتھ بیٹھیں, اس سے ڈسکس کریں کہ بیٹا یہ مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں شادی. اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو مجھے بتائیے. اور ماں باپ کو سب سے پہلے یہ اپنی فورس, اپنی ساری طاقت وہ بیٹی پہ لگاتے ہیں. نہیں, جہاں ہم کہہ رہے ہیں آپ کو رشتہ وہاں کرنا ہے, نہیں, یہ غلط ہے. وے میں جا کے کسی کا علاج کریں تو آپ کو عامل ہو کے تھوڑا کڑوا بولنا ہوگا. صحیح بات ہے, آپ کو بولنا ہوگا. اگر کوئی بہو آ رہی ہے میری ساس غلط ہے تو آپ بہو کو چیک کریں کہ آیا وہ صحیح کہہ رہی ہے نہیں. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر بھی رہا ہے تو ڈونٹ وری, آپ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں, اللہ پاک بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. دیکھیں, سب سے بڑی جب آپ مصیبت آئے تو نماز سے مدد چاہو. جی, ہمیں مصیبت آتی ہے تو ہم بھائی کو فون کریں گے, بہن کو فون کریں گے, ادھر ادھر جو خود مصیبت زدہ ہیں بیچارے ہیں. عامل بننے کی بیسک وجہ یہ جو اتنے سارے ہم نے معاملات دیکھے ہیں, اور آپ نے بھی اسکینڈل پڑھے ہوں گے بہت ساری جگہوں پہ کہ اورنگی میں کوئی بابا تھے تو انہوں نے یہ کر دیا, کوئی کس نام سے جگہ نوٹ نہیں کر رہا مگر میں آپ کو بتاؤں وہ موجود ہے, وہ چھری سے دم کرتے ہیں. شریعت میں یہ ہے کہ آپ عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ بھلے کوئی بھی ہو, بالکل ٹھیک ہے. اب وہ جس طرح چھری سے مثال کے طور پر دم کرتے ہیں تو وہ پورے ان کے جسم سے ٹچ کرتے ہیں. تو ہماری بہنوں کو سوچنا ہوگا کہ جو نامحرم آپ کو ہاتھ لگا رہا ہے وہ عامل نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ جو لڑکیاں عورتیں ہوتی ہیں ان کو عقل نہیں ہوتی؟ وہ بس شعور نہیں ہے, ہمارے یہاں نا شعور نہیں ہے. اب ہم عامل ہیں نا الحمدللہ, اور ہم بنے اسی وجہ سے بنے کہ اگر ہم کسی کو مثال کے بعد دم بھی کرنا ہے نا اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہمیں اسے چھونا پڑے گا تو ہم کوئی موٹی چادر کا استعمال کرتے ہیں, اس کے ہاتھ پہ چادر پوری لپیٹی تاکہ ہمارا محسوس نہ ہو. بالکل بالکل. تو اب پتہ نہیں عامل کیسے ہیں, ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں اور 10 قسم کی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے. عامل وہی ہوگا جو اللہ کے نزدیک ہوگا. عامل وہ ہوگا جس کی نماز قضا نہیں ہوگی. عامل وہ ہوگا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو. یہ عامل ہے. صوفی لگا دینا کہ یار وہ صوفی نہیں, صوفی وہی ہوگا جو اپنی آنکھ بند کرے اور رب سے فوراً کنیکٹ ہو جائے. بے شک بے شک, یہ صوفی. تو یہ دیکھتے ہوئے اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم اس فیلڈ میں آئے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بوڑھے ہو گئے اس فیلڈ میں. بس لوگ آتے ہیں اور باہر ممالک سے پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. تو ہم نے یہی چیز نوٹ کی کہ دیکھیں حیا ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے.
آپ کو حیا میں رہتے ہوئے ان کا علاج کرنا ہے، علاج بھی منع نہیں کرنا۔ اب لازمی نہیں ہے کہ سارے لوگ عورتیں برقع پہن کے دستانے پہن کے ہی آپ کے پاس آئیں گی، آپ کے پاس ہر طرح کی عورت آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بے پردہ آ گئی آپ اس کو بھگا دیں اور اس کا علاج نہیں۔ علاج آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک توفیق دے دی، عامل بنا دیا ہے اور لوگ مخلوق کی خدمت کرنے کا توفیق آپ کو مل گئی ہے، تو آپ کو اس کی اصلاح کے ساتھ علاج کرنا ہوگا۔ اور آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کرنا ہوگا کہ جب بندہ اس طرح آئے یا خاتون آئے تو اسے نماز کی بھی ترغیب دینی ہوگی۔ اس لیے ہم عامل بنیں کہ لوگوں کو صحیح راہ پہ لائیں، صراط المستقیم پہ چلا سکیں۔ بے شک صوفی زبیر صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عامل ہوتے ہیں بٹ ہوتے نہیں ہیں، صرف نام کے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کے کیسز بگاڑ دیے ہوتے ہیں، تو جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کس طرح سے آپ اس کو ریکور کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو عامل نہیں ہوتے انہیں عامل عوام نے بنایا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس کو انہوں نے جھاڑا یا پھونک دی، جو بھی کیا، اور وہ صحیح ہو گیا، وہ کم سے کم آپ اندازہ کریں 2-4 خاندانوں میں بتائے گا کہ بھائی وہ کیا بزرگ پہنچے ہوئے ہیں۔ بالکل 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 ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر بنتا ہے، MBBS کرتا ہے، اس کے بعد بندہ اسپیشلسٹ کے کورس کرتا ہے، کوئی آرتھوپیڈک بن جاتا ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، تو یہ عامل کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ اب جب ہمارے پاس ایک شخص آیا، جیسے ابھی میں نے آپ کو پچھلے میں بتایا کہ خاتون کا ہم علاج کر رہے ہیں، وہ 4 سال سے عاملوں سے علاج کرا رہی ہیں۔ کسی نے کہا آپ پہ جنات ہیں، کسی نے کہا آپ کے اوپر آصیب ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ آپ بس چند دن کی مہمان ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو بندہ ویسے ہی مر جائے گا ڈر کے مارے۔ اس خاتون کا مسئلہ صرف معدے کا تھا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے علاج کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے معدے سے بہتر ہوئی، اور آج وہ اپنی جو بھی معاملات کو اچھے سے انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ مگر مشکل کیوں ہوئی؟ مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی علاج نہیں آتا تو وہ الٹی چیزیں حربے استعمال کرتے ہیں۔ اب جب حربے استعمال ہو جاتے ہیں تو جو انسان کا دیکھیں حمزات جو ہوتا ہے وہ بندے یا جو بھی خاتون ان کی سیکیورٹی، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیاطین جنات پیدا ہوتا ہے، وہ بندے کی حفاظت کے لیے مامور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ اس طرح کے عمل کرتے ہیں نا تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ اچھا، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو جو مرضی کر رہا وہ پھر وہ ہٹ جاتا ہے، راستہ دیتا ہے، وہ انسان کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں گے تو بھی اس کو گھبراہٹ ہوگی۔ اچھا جی، انسان کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی کہ ایک تو اس کے اوپر جو چیز آ گئی، چڑھ گئی، اس کے اوپر معاملات ہو گئے جو بھی ہو گئے جی، تو اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں یا جو بھی کریں، یعنی کسی کو بخار ہو گیا اور میں نے پہلے بھی کہا اسے پوسٹان کھلانے کے بجائے آپ اسے وارن کا کیپسول کھلا دیں، کچھ بھی کھلا دیں تو اس کا بخار نہیں۔ اس کے لیے دیکھیں، میں نے ایک پہلے بھی کہا تشخیص یعنی معلومات، جب آپ کے پاس مریض آ گیا ہے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، پہلے ڈائگنوز تو کریں نا اس کو۔ جی معلوم، جیسے ڈاکٹر دیکھیں، ڈاکٹر کو بخار سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں نے فوراً لکھا آپ لیب ٹیسٹ کرائیں، ایکس رے کرائیں، MRI، کیوں؟ اس لیے نا کہ اس کو معلوم ہوگا مجھے علاج کیا کرنا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے یہاں جو عامل بن کے بیٹھ گئے اور بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق دے، وہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، بیماریاں چڑھا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا جگہیں ان کی جائیں تو اتنی گندگی کی جگہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے وہ ان کے اپنے عمل ہوتے ہیں۔ کوئی سری منگوا رہا ہے، کوئی گائے منگا رہا ہے، کوئی پیر منگا رہا ہے، کوئی کچھ منگا رہا ہے، کوئی خون منگا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں سے بچنا ہوگا، آپ کو پراپر صحیح عامل ملے، آپ علاج کرائیں۔ دیکھیں عامل پاک ہوگا، عامل کی شخصیت آپ کو بتائے گی کہ یہ عامل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ عورتیں اتنی زیادہ سیدھی کہہ لیں، پھول کہہ لیں کہ گھر پہ سبزی کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسے سے جو خراب جن کو جو عامل نہیں ہوتے ہیں ان کو بکرے لے جا کر دے رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس میں تو قصور عامل کا تو نہیں ہے، اب ان خواتین وہ اتنا زیادہ ان کو وہ کر دیتے ہیں نا۔ آئی کامل کے پاس آپ کہیں دیکھیں، اگر وہ آپ کو ڈرا رہا ہے، آپ کو نیگیٹو باتیں بول رہا ہے، آپ اسے علاج نہ کرائیں، چھوڑ دیں، اللہ کی راہ پہ چلیں نا۔ دیکھیں علاج جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ بیمار ہوئی ہیں، آپ کے کسی جنات نے آپ کو قابض کر لیا، دیکھیں کسی نے، ایک سوال کرتے ہیں نا کس نے کیا، لازمی نہیں کسی نے کیا، کیونکہ جو عامل ہوتے ہیں نا وہ عامل ایک اتارا بناتے ہیں۔ یہ سمجھیے گا بات، بہت مطلب قیمتی بات بتا رہا ہوں، عامل اتارا بناتے ہیں، روحانی علاج کرنے والے ہم وہ توشہ بناتے ہیں۔
توشہ کیا؟ توشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ لوازمات، لونگ، الائچی جو بھی ہے جی پورا ایک بنایا جی اور وہ موکلاتی غذا ہاں ہو جی گئی. ہاں جی یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خرچ نہیں کرتے. ٹھیک. یہ کیا کرتے ہیں کہ اتارا بنایا اور اتارا کر کے کسی بولا کہ بھائی یہ انڈا چوراہے پہ چھوڑ دیں، یہ مرغی چوراہے پہ چھوڑ دیں. چوراہے کے 4 راستے. اب دیکھیں یہ سمجھیں کہ کتنا بڑا نقصان یہ عامل پہنچا رہا ہے. جو بھی شخص پہلا اس کے اوپر سے گزرا، جو عمل اترا وہ اس کو چڑھ گیا. پہلا چڑھا، دوسرا چڑھا، تیسرا چڑھا، چوتھا. آپ صحیح وے میں جا کے کسی کا علاج کریں. آپ کو عامل ہو کے تھوڑا کڑوا بولنا ہوگا. بے شک بے شک بے شک. بہت شکریہ جی.